الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت بتائی ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ میں۔ تو ذکر جو شخص کثرت سے کرتا ہے وہ سب سے زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند ہے آدمی کے لیے، بندے کے لیے، اور اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے قرآن کریم میں، اور اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو جو انسان ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر سے تازہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ ہر طرح کے نقصان اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة، سنن ابو داود کے اندر اور سنن مستدرک حاکم میں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی قوم جب کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور پھر بیٹھ کر مجلس سے فارغ ہو کے اٹھ جاتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ان کا جدا ہونا گویا کسی مردار گدھے کے گوشت پر بیٹھ کے وہ فارغ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن بڑی حسرت اور نا امیدی ہوگی ان کو ذکر نہ کرنے پر۔ احادیث کے اندر، سنت نبویہ کے اندر ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کی قدر و منزلت پر اور اس کے بلند مقام پر اور اس کے فوائد پر اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ آئیے ایک حدیث ہم سنتے ہیں جو ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر عمل، اور وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند تمہیں کرنے والا ذکر، اور خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور تمہارے لیے کہ تم دشمنوں سے ملاقات کرو، دشمن تمہاری گردن کاٹیں اور تم ان کی گردن کاٹو، اس سے بھی زیادہ بہتر، یعنی جہاد سے بھی زیادہ افضل۔ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ دوستو صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحیۃ والمیت، جو شخص اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ تو گویا ذکر کرنے والا اپنے رب کا وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیونکہ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ ذکر میں سب سے افضل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلام جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زندگی کو خالی کرتا ہے، یاد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اس کا جگری دوست بن جاتا ہے۔ تو گویا سورہ زخرف آیت نمبر 36، اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان کے ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کریں، اور ذکر کرنے والے کے لیے اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا
الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی توحید پرست لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو اطمینان بخشتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، زندگی کی تمام سکون اور اطمینان کی چیزیں صرف اللہ کا ذکر سے ہوتی ہیں۔ آدمی اپنی زندگی کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور ڈپریشن اور ٹینشن سب دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الذاکر للقلب مثل الماء للسمک، کہتے ہیں کہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آدمی کرتا ہے ویسے ہی ہے جیسے پانی میں مچھلی کو جیسے زندگی ملتی ہے، بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، ویسے ہی مومن کا دل بغیر اللہ کے ذکر کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو گویا ذکر نہ کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو یاد کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 152، اللہ نے فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، اور جو عام محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں یاد کرتا ہوں، یعنی ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی، کہا کہ آدمی سب سے زیادہ امید افزا نجات پانے والا اللہ کے عذاب سے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا عذاب جہنم سے بچنے کے لیے سب سے عظیم نجات کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان میں 100 مرتبہ اگر کوئی ذکر کرے اس کلمہ توحید کا تو اللہ تبارک و تعالی 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور شیطان سے اس دن محفوظ رہتا ہے شام تک۔ اگر شام میں ذکر کرتا ہے تو پھر صبح تک شیطان کے عمل سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ سب سے افضل عمل ہوگا جس سے انسان اپنی امید لگا سکتا ہے، الا کہ کوئی اس سے بھی زیادہ افضل عمل کرے۔ اور صحیحین میں بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ و بحمدہ، دن بھر میں اگر ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کروں، مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے، دنیا بھر پر جو سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیا کی تمام چیزوں پر جتنا سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام سے افضل اور زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوستو، ذکر کی فضیلت اتنا ہمارے لیے اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ جنت میں باغ لگانا ہے، جنت میں کھیتی لگانی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لقیت لیلۃ اسری ابی ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام، جس رات میں آپ معراج میں گئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ ملاقات کی۔ فقال یا محمد، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد، اقرئی امتک منی السلام، آپ اپنی امت کو میری جانب سے سلام سنائیے۔ واخبرہم ان الجنت طیبۃ التربہ، کہا بتا دو آپ کی امت کو کہ جنت بہت ہی پاکیزہ مٹی ہے اور اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے۔ وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، اور یہ بالکل فصل ڈالنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی فصل لگانا، باغ لگانا یا فصل اگانا صرف سبحان اللہ
वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 4 कलिमात हैं। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। यही 4 कलिमात के बारे में सही मुस्लिम और दूसरी अहादीस के अंदर आया है कि कुरान करीम के बाद में सबसे अफजल ज़िक्र यही 4 कलिमात हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और ज़िक्र के फ़वाइद तो जैसे आपको मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा फ़ायदे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अल-वाबिलुस सय्यिब दुआओं की किताब में लिखा है। और उसका एक फ़ायदा और बताता हूँ कि जो ज़िक्र करता है, ज़िक्र करने वाले के लिए ज़िक्र उसका नूर बन जाता है दुनिया में ज़िंदगी के अंदर, और क़ब्र के अंदर जब उसको दफन किया जाए, और रोज़े क़ियामत के दिन उसके लिए अल्लाह ताला नूर अता फ़रमाता है। और ज़िक्र इंसान को पुलसिरात के रास्ते पर रोशनी अता फ़रमाता है, और ये दिलों की रोशनी है, क़ब्र की रोशनी है, ज़िंदगी के मामलात में हर चीज़ में उसकी रोशनी अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। अवमन कान मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नास कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमात लैसा बिख़ारिजिम मिन्हा। अल्लाह ने सूरह अन्नाम 122 में फ़रमाया, क्या वो शख्स जो मुर्दा है और हमने उसको ज़िंदगी अता फ़रमाया, हमने उसको ज़िंदा किया और उसको नूर अता फ़रमाया, और उस नूर से वो लोगों के बीच में चलता है, क्या उस आदमी के बराबर हो सकता है जो अंधेरों में चलता है? लैसा बिख़ारिजिम मिन्हा, ऐसे अंधेरों में कि जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। गोया अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाला, अल्लाह ताला का नूर उसके साथ हमेशा रहता है, और जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता वो हमेशा अंधेरों में टामुक टोइयाँ मारता रहता है। अभी एक आपको हदीस सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुने। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी अक्ल कमज़ोर है, मैं कुरान को याद नहीं कर सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, मुझे कुरान के बदले में कोई चीज़ सिखाइए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 5 कलिमात सिखाए। ये 5 कलिमात को 5 उंगलियों पे गिनने के बाद में उस सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो अल्लाह के लिए हैं, मेरे लिए क्या है? तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, लो तुम्हारे लिए ये पढ़ो। उसके बाद कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वाहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। सुभान अल्लाह। 5 चीज़ें, और 5 चीज़ें दोनों उंगलियों पे उसने 10 चीज़ों को गिन कर जाने लगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये शख्स पूरे 10 उंगलियों में पूरी भलाई को समेट के लेके जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, रमज़ान मुबारक हमारे ज़िंदगी से ख़त्म होने जा रहा है। बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है, 2-4 दिन बाकी हैं। तो हम कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करें, और अपनी ज़ुबान को हमेशा रात में, पूरी रात जितना टाइम मिले, नमाज के अलावा, कुरान की तिलावत के अलावा, और ये जो भी हम अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो इस तरह से ज़िक्र की बड़ी फजीलत है। और ये तमाम चीज़ें हमें, रमज़ान का जो मकसद है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, तो तभी हमें तक़वा पैदा हो सकता है जो हर तरह की इबादतों के साथ साथ कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।